अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं आज की वीडियो का आगाज़ करूं, मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो अफरा तफरी का एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो होता है वो हमेशा जारी और सारी रहता है। कभी भी हमारे मुल्क के खा वो हुक्मरान हों, खा वो अपोजिशन में हों, कभी उनके अज़हान में ये बात नहीं आती कि हमारा मुल्क एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक़ रखता है। हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं है और ना ही तरक्की पजीर है, बल्कि ज़रूरत है उस मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न करने की, लेकिन उस तरफ किसी हुक्मरान का, किसी अपोजिशन लीडर का ध्यान नहीं जाता। इवन जो रूटीन के काम भी पाकिस्तान में होते हैं वो भी हदफ़े तनकीद बनाए जाते हैं। अच्छे काम अगर हों तो ना तो उसकी सताइश की जाती है, और अगर काम बुरे होते हैं तो उसको हमारे मुल्क में उठाया जाता है, उछाला जाता है, उन बुरे कामों की तशहीर की जाती है, जिसकी वजह से जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारी बड़ी सुबकी होती है। जिन ममालिक में हम लोग रहते हैं वो ये समझते हैं कि वो ये ख्याल करते हैं कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहाँ पे अफरा तफरी है और हमेशा लोगों में बग़ैर लड़ाई झगड़े के, बग़ैर फसाद के कुछ नहीं होता, और जो बुरी ख़बर अगर पाकिस्तान से निकलती है तो वो फ़ौरन जो है पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसलिए हमारे मुल्क के जो करता धरता हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता। अब पिछले दिनों नाज़रीन रूटीन की बातें हैं कि हर मुल्क में ये काम होता है। वो क्या काम है? पोस्टिंग्स होती हैं, ट्रांसफ़र्स होती हैं ऑफिसर्स की। एक महकमे से किसी ऑफिसर को दूसरे महकमे में लगा दिया जाता है, एक शहर से किसी ऑफिसर को दूसरे शहर भेज दिया जाता है। ये रूटीन की बातें हैं। तो नाज़रीन, जब आपने देखा होगा कि हमारे अज़ीम मुल्क पाकिस्तान में जब आर्मी में किसी किस्म की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती हैं तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है। एक तनकीद जो है वो बग़ैर मकसद के, बग़ैर वजह के तनकीद का एक तूफ़ान जो है वो बर्पा हो जाता है। अब पिछले दिनों की बात है कि DGISI को चेंज कर दिया जाता है, जिसका नाम है जनरल फैज़ हमीद। जनरल फैज़ हमीद को ट्रांसफ़र कर दिया गया है पिशावर CC, उसे पिशावर का कोर कमांडर बना दिया गया है, और उसकी जगह पे जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनको नए DGISI लगा दिया गया है। अब ये खबर जो है पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि इस पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है।
اب روٹین کی ٹرانسفر تھی، پوسٹنگ تھی، وہ ہو گئی جو کہ ہر سال ہوتی ہیں۔ شروع میں بھی یہ پوسٹنگز ٹرانسفرز ہوتی ہیں آرمی میں، اور جو اینڈ ہوتا ہے سال کا وہاں پہ بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب اس میں خرابی کیا ہے، اس میں تنقید کرنے والی کون سی بات ہے؟ اگر جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا ہے اور ایک نئے جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے، تو اس میں کون سی یہ اہم خبر ہے؟ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا امریکہ میں جب سی آئی اے کا کوئی بھی فرد بدلتا ہے، اس کی جگہ نیا چیئرمین لگایا جاتا ہے، تو کیا وہاں پہ واویلا مچایا جاتا ہے، وہاں پہ شور و غوغا کیا جاتا ہے، وہاں پہ ہدف تنقید بنایا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں دیکھ لیں، جتنے بھی ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، کہیں پہ یہ نہیں ہوتا۔ یہ روٹین کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا واحد ملک ہے جہاں پہ یہ طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے کہ حکومت اور آرمی جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف میں ایک اختلاف ہو چکا ہے۔ ابھی حکومت گرنے والی ہے، ابھی پاکستان میں طوفان آنے والا ہے۔ انتہائی جو فضول قسم کی باتیں ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذرا سی کوئی بات آرمی کی طرف سے ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے ہوتی ہے، فوراً اپوزیشن جو ہے وہ واویلا کر دیتی ہے کہ بس اب اختلاف آرمی میں اختلاف ہو گیا ہے، سویلین کا اختلاف ہو گیا ہے آرمی کے ساتھ، اب حکومت کا دھڑم تختہ ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ایسے ملک نہیں چلتے، اس طرح سے کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہی اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ جب یہ باتیں آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں، اپنے ملک کی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو جگ ہنسائی ہوتی ہے، پورے ملک میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ بات اپنے ذہن میں ڈالیں کہ کوئی بھی بری خبر جب پاکستان سے آپ نکالیں گے وہ پوری دنیا میں سپریڈ کرے گی۔ یہ 5th جنریشن وار ہے، جو پاکستان کے خلاف جو لابی ہے پوری دنیا میں وہ کام کر رہی ہے، اور پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتی ہے پوری دنیا۔ اب افغانستان میں دیکھ لیں، اگر پاکستان نہیں بھی انوالو ہوتا تو فوراً پاکستان کو افغانستان میں انوالو کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، صورتحال جو ارباب اختیار ہیں یا جو لوگ اپوزیشن میں موجود ہیں، ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اپنی دانش اور اپنی بصیرت کا استعمال کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کی بدنامی نہ کریں، اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو تنقید کا نشانہ مت بنائیں۔ ایسا مت کہیں کہ جی اگر جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا ہے تو اس میں جو پرائم منسٹر ہیں اس کا اور آرمی چیف کا کوئی اختلاف ہے۔ اس قسم کی خبریں پاکستان میں سپریڈ نہ کریں۔ ناظرین، یہ روٹین کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ پوری دنیا میں چلتا ہے، صرف پاکستان ہی میں نہیں چلتا، لیکن پوری دنیا میں اس قسم کے جو افعال ہوتے ہیں، اس قسم کے جو اعمال ہوتے ہیں، اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان کو اس طرح سے نہیں اچھالا جاتا جس طرح سے ہمارے پاکستان میں اچھالا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر ملک اپنی آرمی کی قدر کرتا ہے، اپنی افواج کی قدر کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ملک کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایک واحد پاکستان ہے اور ہمارے ملک کے کچھ ایسے ہنجار قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں، کھاتے پاکستان کا ہیں لیکن
برائی بھی پاکستان کی کرتے ہیں. ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہم اس ملک کا کھاتے ہیں, اس ملک کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کے قابل ہیں یہ ملک, اور اس لیے ہمارا ملک بھی تعریف کے قابل ہے. ہمارے لوگ وہاں سے کھاتے ہیں, وہیں کماتے ہیں, تو اس ملک کو برا نہیں کہنا چاہیے. ایون آپ انڈیا کو دیکھ لیں, کبھی انڈیا نے اپنی آرمی کو برا کہا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہا. اب گو کہ سویلین کے اور انڈین آرمی کے کچھ اختلافات ہو رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ ہمارے باشندے جو ہیں وہ ہمیشہ آرمی کو برا کہتے ہیں. کیوں کہ اگر آج ہمارا ملک قائم دائم ہے اور کوئی بھی ہمارے ملک کو بری نظر سے نہیں دیکھ رہا تو وہ صرف مرہون منت ہے. پاکستان کی افواج کی وجہ سے ہمارا ملک قائم و دائم ہے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح سے ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ہماری عزت اگر یہاں پہ ہے تو وہ پاکستان ہی کی وجہ سے ہے, اور پاکستان کا تحفظ, پاکستان کی سیکیورٹی صرف اور صرف پاکستانی افواج ہی کی وجہ سے ہے. اگر پاکستان